بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ارشاد کریم ارشاد فرمایا ہے جو بیہقی میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، مرقات میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے بخش دے سوائے والدین کی نافرمانی کے، چونکہ اس کے مرتکب کو دنیا ہی میں اس کی سزا ملے گی۔ اب میرے بھائیوں غور کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، جس چیز کی اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس کی سزا اس انسان کو دنیا میں دوں گا، تو میرے بھائیوں اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ والدین کی دل آزاری کی جائے، والدین کی نافرمانی کی جائے۔ آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں، میرے حضور کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں شامل رہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تبلیغ دین کے فریضے ادا کرتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، لیکن میرے نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کا جب وقت نزا آیا، ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو زبان پہ کلمہ طیبہ طاری نہیں ہو رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب بات یہ ہے، یہاں غور کرنے والی ہے، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ یہ میرے آقا کے صحابی ہیں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ مجھ پہ راضی ہو گئے اور میں ان پہ راضی ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ زبان پہ طاری نہ ہونا، یہ میرے اور آپ کے لیے دین بننا تھا، میرے اور آپ کے لیے ایک مثال بننی تھی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی زبان مبارک پہ کلمہ طاری نہ ہو رہا، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابی ہے لیکن اے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زبان پہ کلمہ طاری نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیوں غور سے سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک یہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے کائنات کی ہر چیز کے مالک و مختار ہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اے بلال جاؤ علقمہ کی والدہ سے پوچھو، اگر علقمہ کی والدہ ہمارے پاس آ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم خود چلے جاتے ہیں اس کی والدہ کے پاس۔ اب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کا میرے بھائیوں کون احاطہ کر سکتا ہے کہ ایک غلام زادی کے پاس آقا و مولا و ملجا، جن کے لیے کائنات کا ظہور ہوا، جو رب کریم کے پیارے حبیب ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی غلام زادی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پہنچا، وہ میرے آقا کی پیاری غلام زادی تھی، وہ مومنہ تھی۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں اپنے نبی کے صدقے جاؤں، میرے ماں باپ فدا میرے نبی پہ، اے میرے مومن بھائیوں، آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرو میں خود چل کے آتی ہوں۔ وہ اس بڑھاپے کے عالم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئیں۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علقمہ کی والدہ کیا بات ہے، آپ علقمہ سے ناراض ہو؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ نے کبھی ظاہراً مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا، کوئی گستاخی نہیں کی،
ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں اور اس کی بیوی ہمارا تکرار ہو رہا تھا۔ جب علقمہ باہر سے آیا، اس نے مجھ سے نہیں پوچھا امی جان کیا وجہ ہوئی ہے، اپنی بیوی کی بات سن کے اس نے مجھے کہا امی خاموش ہو جاؤ۔ جب اس نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا تو میرے دل سے آہ نکلی کہ میں نے تجھے پیدا کیا، سردیوں کی راتوں میں اپنے سینے پہ لٹاتی رہی، میں نے تیری ساری مشکلات کو دیکھا، میں نے تیرا بچپن دیکھا، میں نے کئی ماہ اپنے بطن میں رکھا، تو آج جب وقت آیا تو نے اپنی بیوی کا ساتھ دیا۔ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل دکھ گیا۔ جب میرا دل دکھا تو میرے دل سے اس کے لیے بد دعا نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مائی صاحبہ اس کو معاف کر دو۔ سرکار کی پیاری غلام زادی نے کہا یا رسول اللہ آپ جو بھی حکم فرمائیں، میں خادم ہوں لیکن علقمہ کو معافی نہیں۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو غور سے سنو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ایسا کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو جلاؤ۔ اب علقمہ کی والدہ ماجدہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکڑیاں جو جلائی گئی ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علقمہ کی والدہ، چونکہ علقمہ میرا صحابی ہے، اس کے لیے جنت تو ہے لیکن تیرا گستاخ ہے، اس لیے دنیا میں اس کو تیری گستاخی کی سزا جو ہے وہ آگ میں جلا دیں گے۔ جب ماں نے یہ سنا تو ماں تھی، اس کی ممتا بیدار ہوئی، ماں رو پڑی یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، میرے علقمہ کو آگ میں نہ جلائے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ جیسے ہی میرے نبی کریم علیہ السلام کی پیاری غلام زادی نے اپنے شہزادے سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کیا، اسی وقت زبان پہ کلمہ طیبہ طاری ہوا اور آپ نے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ گواہی ہے اللہ کی توحید کی، نبی کریم کی رسالت کی، تو یہ تبھی نصیب ہوگی جب ہم والدین کا ادب کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، والدین کا کہنا مانیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ان کی تابعداری کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہے، جنت بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔